بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے ایک سبق آموز سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور میری نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چمکیلے سنہرے دن سے، جس کا اختتام ایک اندھیری سیاہ رات پر ہوا تھا۔ وہ جس وقت اپنی سہیلیوں اور کزنز کے جھرمٹ میں گھر سے نکلی، اس سے اندازہ تک نہ تھا کہ واپسی میں وہ اکیلی نہ ہوگی۔ ایک جن زادہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کے وجود کا مسکن بن کر اس کے سنگ چلا آئے گا۔ 20 فروری 2005 کی شب سونیا کے ماموں کی بارات تھی، جس میں اس نے لال رنگ کا دیدہ زیب فراق زیب تن کیا تھا۔ لال رنگ اس کی اجلی رنگت پر بے حد کھل رہا تھا۔ لڑکپن کو خیر آباد اور جوانی کو خوش آمدید کہتی سونیا کی خوبصورتی اپنی مثال آپ تھی۔ گوری رنگت، خوبصورت نین نقش، مدھر آواز، جس نے ایک بار اسے دیکھا اور سنا مانو اس کا گرویدہ ہو گیا۔ ہنسی ایسی کہ جیسے جھرنے بہنے لگیں۔ سونیا اپنی کزنز کے ساتھ جس گاڑی میں بیٹھی وہ گاڑی خراب ہو گئی۔ جس جگہ گاڑی خراب ہوئی وہاں سے سونیا کے ماموں کا گھر 10 منٹ کی واک پر تھا، اس لیے ساری لڑکیاں لڑکوں کی دیکھا دیکھی پیدل چلنے کو مچل اٹھی تھیں، مگر گاڑی میں موجود بڑی بوڑھی خواتین نے انہیں ایسا کرنے سے سختی سے منع کر دیا کہ سامنے ہی قبرستان تھا جہاں سے گزرنا ناگزیر تھا، مگر ان لڑکیوں نے ان کی ایک نہ سنی اور چل پڑیں۔ پیچھے سے ماؤں کی ہدایات شروع ہو گئی تھیں کہ سر ڈھانپ کر رکھو، راستے میں بات نہ کرنا اور نہ ہی ہنسنا۔ وہ سب لاپرواہ سی لڑکیاں ان کی بات انسنی کرتی مزے سے چل پڑی تھیں اور باتوں کا ایک جہاں آباد ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ سڑک پر کسی پتھر پر ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی ایک لمحے میں وہ سیدھی کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی چلتی نائلہ، جو کہ اس کی خالہ زاد تھی، اس نے آگے بڑھ کر اسے کچھ کہا تھا اور وہ مدھر ہنسی ہنستی چلی گئی۔ وہ تا دیر ہنستی کہ کچھ دیر میں اسے اپنے بازو پر لطیف نرم سا لمس محسوس ہوا اور اسی وجود نے اسے گرنے سے بھی بچایا تھا۔ اچانک سے اسے محسوس ہوا جیسے اس کے چہرے پر کسی کی نگاہیں گردش کرنے لگی ہوں۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کسی کو بھی تلاش نہ کر پائی اور ایک بار پھر اپنی ہی دھن میں چلنے لگی، مگر اب اس کی چال میں بے فکری اور مستی نہ تھی اور گھر پہنچنے تک اسے یہی لگا کہ جیسے وہ اکیلی نہیں آئی۔ ایک شدید احساس اس پر کپ کپی طاری کرنے لگا تھا۔ گھر میں نئی نویلی دلہن کے استقبال کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مردانہ آوازیں، بچوں کی کھلکھلاہٹیں اور خواتین کی بے فکری کہہ کے ماحول کو بے حد خوشگوار بنا رہے تھے اور وہ یکدم چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی تو کبھی دایاں بازو سہلانے لگتی۔ اس کی یہ بے چین سی کیفیت اب اپنی مصروفیت میں الجھے لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھی۔ پھر رسموں کا ایک آغاز شروع ہو گیا۔ وہ ایک شوخ چلبلی لڑکی فوراً ہی سب کے گرد آن کھڑی ہوئی تھی اور فرحان، جو اس کا ماموں زاد تھا، اسے یک ٹک دیکھنے لگا۔ گہرے سرخ رنگ کے فراق میں اس کے حسن کی تابانیاں عروج پر تھیں۔ وہ تا دیر اسے تکتا کہ اسے یکدم کسی غیر مرئی طاقت نے اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ کمرے میں مختلف آوازیں اور خوف سرسرانے لگا تھا، جبکہ فرحان بے ہوش ہو گیا تھا اور وہ سب کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ خوشی کے ماحول پر اچانک سے خوف کی فضا طاری ہو چکی تھی۔ فرحان کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کی گئیں۔ اس کے ہوش میں آتے ہی اس پر سوالوں کی بوچھاڑ ہو گئی تھی، مگر اس کے کان کچھ نہیں سن رہے تھے کہ اس کی سماعت میں ایک بھاری مردانہ آواز ٹکرائی۔ اس کو نظر بھر کے تو کیا، آئندہ نظر اٹھا کے بھی دیکھا تو آنکھیں نکال کر ان کی میں گوٹیاں کھیلوں گا۔ وہ باقاعدہ کانپنے لگا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر نانا ابو نے بیٹے کے ساتھ اسے اکیلے کمرے میں بھیج دیا تھا۔
باقی کی رسومات بڑی بے دلی اور خوف کے حصار میں باندھ کر ادا کی گئی تھیں، اور سونیا نائلہ وغیرہ کے ساتھ جس کمرے میں ٹھہری تھی وہاں چلی آئی۔ اسے اپنا سر بہت بھاری بھاری لگ رہا تھا، جسے تھام کر وہ نائلہ کے واش روم میں آ جانے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے آہٹ پر دیکھا اور اسے وہاں زہرا، سارا، نائلہ اور لائبہ کے علاوہ کوئی اور بھی محسوس ہوا۔ وہ باقاعدہ کانپنے لگی اور اسے دیکھ کر سارا کو فکر لاحق ہو گئی۔ سونیا، تمہیں کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی توجہ بٹی تھی۔ اس نے سارا کی طرف دیکھا اور نفی میں گردن ہلاتی کمرے میں نظر دوڑانے لگی، مگر اب وہاں ان لڑکیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر چینج کرنے چلی گئی۔ دروازے کا لاک لگاتے ہی اسے پھر شدید احساس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اور وہ باقاعدہ لرزنے لگی اور بے قراری میں اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں کے عین سامنے ایک خوبصورت نوجوان آن کھڑا ہوا، جسے دیکھ کر اس نے بے ساختہ چیخ ماری۔ ڈرو نہیں سونیا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ مسکرایا تھا اور وہ اپنے وجود سے نیچے آن گری تھی۔ سونیا کو جب ہوش آیا تو بہت ساری خواتین اس کے ارد گرد بیٹھی تھیں، آیت الکرسی اور درود پاک کا ورد کر رہی تھیں اور اس پر دم کر رہی تھی۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں بے حد نمی تھی، اس لیے منع کیا تھا کہ رات کے وقت قبرستان سے نہ گزرو، مگر تم لڑکے لڑکیوں نے کسی کی ایک نہ سنی۔ وہاں فرحان پڑا ہے اور یہاں یہ سونیا۔ سونیا کی سب سے بڑی ممانی بولی اور وہ اسے دیکھنے لگی تھی، اور وہ اس کی آنکھوں کی سرخی ان سب کو سہما گئی تھی۔ لگتا ہے اس پر کسی شے کا سایہ ہو گیا ہے۔ سونیا کی بڑی خالہ کا اتنا کہنا تھا کہ اس کی ماں بری طرح رونے لگی۔ انہیں بامشکل کمرے سے باہر بھیجا گیا اور پھر سب صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ صبح روحانی علاج کروانے والے ایک بابا کو بلایا گیا تھا، جنہوں نے ان کے شک کی تصدیق کر دی تھی۔ اس دن سے سونیا کا علاج شروع ہو گیا تھا، مگر 2 ہفتے گزرنے کے باوجود کوئی بھی بہتری نظر نہیں آئی تھی۔ تب سونیا کے والدین کو کسی نے ایک عامل کا پتہ دیا تھا اور وہ سونیا کو لے کر اس کے پاس چلے گئے۔ عامل نے منہ میں کچھ پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود لکڑی کی تسبیح بڑی تیزی سے دانے گراتی جا رہی تھی۔ کون ہو تم اور کہاں سے اس بچی کو پریشان کرنے آئے ہو؟ انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر گھماتے ہوئے گردن کو دائیں بائیں جنبش دینے کے ساتھ ہی عامل نے سوال کیا تھا، مگر جواباً خاموشی تھی۔ اس عامل نے بہت سے سوالات کیے مگر بالکل خاموشی کا راج تھا۔ اس عامل نے اپنی سرخ نگاہیں ادھر ادھر گھمانے کے باوجود بالکل چپ کسی مجسمے کی طرح بیٹھی سونیا کا ہاتھ پکڑنا چاہا کہ اس عامل کے ہاتھ پر درمیان میں ہی گرفت ہو گئی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھائی تھیں۔ سونیا کے ساتھ ایک بے حد حسین 22-23 سال کا لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ حسین چمکیلی آنکھوں میں غصہ ہلکورے لے رہا تھا اور وہ سرخ آنکھوں سے اس عامل کو گھور رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس عامل نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ چھڑا کر گھراتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، میرا نام علی ہے، میں ایک جن زادہ ہوں، میرا خاندان قبرستان کے ایک درخت پر آباد ہے۔ میں قبرستان کے فٹ پاتھ پر ذرا دیر کو سستانے بیٹھا تھا، کوئی میری تنہائی میں مخل ہو گیا تھا۔ میں نے غصے سے نظر اٹھائی اور پھر پلٹ کر میری نظر واپس نہ آ سکی۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں کسی انسان کو تنگ نہیں کیا تھا، لیکن سونیا پر سے میری نگاہیں نہیں ہٹ رہی تھی اور میں نے اسے گرنے سے بھی بچا لیا تھا، اور میں اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا جو گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتی چلنے لگی تھی۔ میرے قدم خود بخود اس کا پیچھا کرنے لگے تھے اور اس کی ہنسی کا تو جیسے میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں سونیا سے بے حد محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر جینے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم اس بچی کا پیچھا چھوڑ دو۔ تمام تفصیل سن کر عامل نے گھرا کر کہا اور وہ صاف انکاری ہو گیا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ سونیا کو کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا اور اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ اس عامل کے بعد بھی کئی عامل اور مولویوں کو دکھایا گیا مگر وہ سونیا کا ساتھ چھوڑنے پر راضی نہ ہوا، اور اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ میں ہمیشہ سونیا کا محافظ بن کر رہوں گا،
اس نے اپنی بات کی لاج رکھی تھی۔ وہ سونیا کو تنگ نہیں کرتا تھا، بس ایک باڈی گارڈ کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا۔ 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ سونیا نے BA کر لیا، اب اس کے رشتے آنے لگے تھے، مگر خاندان میں سب کو تمام صورتحال معلوم تھی، اس لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا اور باہر کے لوگوں کو بھی سن-گن مل ہی جاتی، یوں کہیں بھی بات نہیں بنی تھی۔ سونیا کا چلبلا پن تو 3 سال پہلے ہی غائب ہو گیا تھا، رہی صحیح کسر اب پوری ہونے لگی تھی۔ وہ اداس رہنے لگی تھی اور جب وہ اداس ہوتی، علی اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو تنگ کرنے لگتا تھا۔ اسے ہر حال میں سونیا کی خوشی درکار تھی۔ مزید 2 سال اور گزر گئے۔ سونیا نے ماسٹرز کر لیا۔ وہ اکثر شام کو اکیلی بیٹھی اپنے آپ سے باتیں کرتی تھی۔ در حقیقت وہ علی سے باتیں کیا کرتی تھی۔ اسے خوش دیکھنے کی علی پوری کوشش کرتا تھا، مگر ایک قیدی کی سی زندگی اسے خوشی سے دور رکھتی تھی، کیونکہ سونیا اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کہیں جانے کے لیے کپڑے تک اسے علی کی مرضی کے پہننے پڑتے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسے فورس کرنے لگا تھا۔ اس کے انکار پر اسے بھی نہ چاہتے ہوئے تکلیف دینے لگا تھا کہ وہ دیتا تکلیف خود کو تھا، مگر اس کا مسکن چونکہ سونیا کا وجود میں تھا، اس لیے اسے بھی دورے پڑتے۔ کبھی وہ اپنی کلائی پر دانت گاڑ دیتی اور اس اذیت اور تکلیف سے اسے دن بدن کمزوری ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے دور پڑے کے عزیزوں کا بیٹا سلمان ان کے گھر آیا اور اسے سونیا بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے سونیا سے شادی کی ضد پکڑ لی تھی۔ اس کے والدین راضی نہ تھے، مگر پھر بھی وہ ڈٹ گیا تھا اور سلمان نے خود آگے بڑھ کر سونیا کے والدین سے بات کی تھی اور وہ چاہتے بھی یہی تھے کہ کسی طرح سونیا کی شادی ہو جائے۔ اس لیے سلمان کے والدین کے انکار کے باوجود انہوں نے حامی بھر لی تھی، مگر انہیں ڈر تھا کہ علی اس کی شادی نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے ایک بار پھر سے عامل کو بلایا گیا اور یوں علی نے شادی کی اجازت دے دی تھی۔ وہ جانے کو اب بھی راضی نہ تھا۔ یوں سونیا کی شادی ہو گئی۔ اس کے ساتھ علی کو رہتے ہوئے 7-8 سال ہو گئے تھے۔ وہ سونیا کو یا اس کے شوہر کو کبھی کچھ نہیں کہتا تھا، مگر وہ سونیا کا ساتھ چھوڑنے پر اب بھی راضی نہ تھا۔ غصہ اور پیار تو ہر رشتے میں ہی چلتا ہے، مگر سلمان ذرا سی بھی تیز آواز میں سونیا سے بات کرتا تو علی کو ناگوار گزرتا اور اس کا سارا غصہ سونیا پر ہی اترتا۔ کبھی کبھی سلمان کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا بھی ہوتا، مگر کبھی جب وہ دل سے سوچتا تو خود کو مطمئن کر پاتا۔ آج اس واقعے کو کئی برس گزر گئے ہیں۔ سونیا کے 2 بچے بھی ہیں، مگر علی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، جبکہ ہر طرح کا علاج بھی کروا چکے ہیں۔ اب اس سب میں کیا راز پوشیدہ ہے یہ کوئی نہیں جان سکا، مگر سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ وہ بھی مگن تو ہے، مگر کبھی کبھی سکون کو ترس جاتی ہے کہ قیدی جیسی زندگی تو پرندوں کو بھی متاثر نہیں کرتی۔ وہ تو پھر بھی جیتی جاگتی لڑکی ہے، جس کی جوانی اور اس کے خواب ملیا میٹ ہو گئے۔ بہت کچھ پا کر بھی بہت کچھ ادھورا رہ گیا تھا، مگر وہ اف تک نہیں کر سکتی تھی۔ یہ زندگی اس کی ہے، مگر اسے جیا کسی اور نے ہے۔ اس کہانی کے کردار اب بھی زندہ ہیں۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔